نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور پیر ارچی مبارک، حضور پیر ہاشمی صاحب، جیوے 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 جیوے۔ اچھا پوری حدیث پاک آپ پڑھ لیجیے، جو میرے علم میں ہو سکتا ہے آپ کو اللہ زیادہ علم دیا، اور علماء موجود ہیں، ہمارا کوئی دعوت نہیں ہے کہ ہمارا سب سے کچھ زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے، مجھ پر توجہ دلاؤں گا، آپ کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، صرف آپ کو اشارہ کروں گا۔ اکثر میں بھی بیان کرتا ہوں، علماء بھی بیان کرتے ہیں آگاہی کے لیے۔ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عمل کو دیکھو گے تو دیکھنے سے اللہ یاد آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہیں پر حدیث پاک میں میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ فرمایا ہو کہ اس عمل کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا۔ لیکن یہ ملتا ہے حضور نے یوں فرمایا، کسی اللہ والے کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اللہ والے کو دیکھو تو اللہ۔ ایک دفعہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، دیکھا اس نے، میں بڑا حیران ہوا، اسے باہر گئی میں کوئی 15-20 سال ہو گئے، اس کا کوئی سجن بیلی تھا 15-20 سال پہلے، کہیں یورپ چلا گیا، تو پھر واپسی کا کوئی صورت نہیں بن سکی، ارادہ بنا کہ میں اپنے کاغذ پورے کر کے آؤں گا۔ 15-20 سال اس بیچارے کو لگ گئے، تو جب وہ واپس پلٹ کے آیا تو اسے اچانک بچے کو دیکھا، اس بچے کی عمر کوئی 10-12 سال ہوگی، اس کو دیکھ کے کہنے لگا تو وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں کہ اس بچے کی عمر تھوڑی ہے، یہ اس کو جانتا نہیں ہے، پر اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ کہتا ہاں میں اسی کا بیٹا، لیکن پر میں نے آپ کو نہیں کبھی دیکھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ مجھے بھی تشویش ہوئی، اس بچے کا سوال بھی ٹھیک ہے، اس سے پوچھنا تو چاہیے تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں نے اس کے نئے نقش دیکھے ہیں، اس کی عادتیں دیکھی ہیں، تو مجھے پتہ چلا یہ اسی کا بچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کے منہ معاندرے سے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹا ہو سکتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی اگر بچے کو دیکھ کے تمہیں باپ یاد آ جاتا ہے تو ولی اللہ کو دیکھ کے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یوں فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ والوں کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ والے کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ کسی اور شے میں یہ شے نہیں۔ تو معلوم ہوا، اب دیکھیے جسے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ کا رجوع اس کی طرف کیسے ہوگا؟ آغاز دیکھیے نا، پہلے کیا ہے؟ کسی کی یاد چاہیے۔ جب آپ کے دل میں کسی کی یاد ہی نہیں ہے یا زبان پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ کہتے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی سیڑھی تو یاد ہے، اور یاد کے لیے سب سے اہم شے وہ ولی اللہ کا نظارہ ہے۔ ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد کی سواری دے کر یہ اس کے ملا بن جاتے ہیں، اس ذکر کی کشتی میں بٹھا کر رہنمائی خود کرتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مختصر و اہم ترین یہ طریقہ دیا۔ اس لیے حضرت امام ربانی خواجہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، جس وقت اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا تو پھر متوجہ ہو کے بیٹھا، پھر کیا کیا کرو؟ بندے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز میں آپ کو کئی خیالات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ ٹینشن ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اٹینشن ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں پرواہ کوئی نہیں، اور حکم ہے اگر کوئی آدمی نماز کے دوران، یہ مسئلہ فقہ ہے، اگر نماز کے دوران کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے اور کسی اور کام میں مصروف کر دے، مثلا خارج کرنا شروع کر دے، اپنے بال چھٹ کرنا شروع کر دے، اپنی پگڑی ٹھیک کرنی شروع کر دے، اپنی ٹوپی کو دائیں بائیں ہلا لے، اپنے مفلر کو پکڑ کے دائیں بائیں کر لے، اپنی واسکٹ کو استعمال کرے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ
اتنی دیر وہ جب استعمال کرتا ہے اور حرکت کرتا ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز جو چلے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اتنی احتیاط ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے کہ تم نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز کی حرکات کے علاوہ کسی اور حرکت میں استعمال نہیں کر سکتے، پابند ہو جاؤ سر سے لے کر پاؤں تک۔ اگر تم اپنے آپ کو پابند نہیں کرو گے تو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بھی فرمایا اگر دونوں ہاتھ استعمال نہ ہو، ایک ہاتھ استعمال کیا جائے، کون سا؟ ایک ہاتھ استعمال کیا جائے اور بار بار استعمال کیا جائے، بار بار کا مطلب کم از کم 3 دفعہ، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ ہم اپنے ایک ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھنے والا یہ اندازہ کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو یہ خیال گزرتا ہے، اس آدمی کی نماز بھی پہنچ جاتی ہے، اس آدمی کی نماز بھی۔ یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، خیال رکھیے ذرا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یوں بھی ہے، اگر دوران نماز بغیر ضرورت کے، دوران نماز بغیر ضرورت کے کوئی آدمی کھانستا ہے، ایسے کرتا ہے بغیر ضرورت کے، جان بوجھ کے ارادتاً اپنے گلے کا ریشہ نیچے کرنے کے لیے، گلے کی صفائی کے لیے وہ کھانستا ہے، تو بغیر ضرورت دوران نماز اس وجہ سے کھانسنے سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی احتیاط ہے، کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر، اور عمل نماز کو وسیلہ بنا کے آئے ہو۔ تو جب عمل نماز وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، تم اس نماز کا وسیلہ لے کر، سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، تو کیا تمہارے دل میں اتنا بھی اللہ کا ادب نہیں ہے؟ ایسے بے ادب ہو گئے ہو اس بے ادبی کی وجہ سے کہ تم کھنگورا مارو، ہلکا سا کھانسو بغیر ضرورت کے، ارادتاً ایسا کرتے ہو، اللہ کو تمہاری یہ ادا بھی پسند نہیں ہے، وہ تمہیں نماز سے فارغ کر دیتا ہے، میں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ ہنسنا یہ مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی دوران نماز ہنستا ہے اور اس طرح ہنستا ہے جیسے کہکا ہوتا ہے، یعنی آواز اس کی ہنسنے کی نکلتی ہے، اس کی آواز کا احساس ہوتا ہے ہنسنے کا، کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز میں ہنس رہا ہے، بغیر اختیار کی نہیں بات کر رہا، اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے، مطلب کوئی نماز کو ایسا کام دیکھ لیا ہوتا ہوا جس کا تعلق ہنسنے سے مزاح کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر لیا، اتنا متوجہ کیا کہ اس کا اثر اس پر ہوا، اور اس اثر کی وجہ سے اختیارن وہ ہنس پڑا۔ جب وہ ہنسا اور کہکا مار کے ہنسا، ایک ہے لبوں سے تھوڑا مسکراہٹ، اس کی نہیں، کہکا یعنی ہنسنے کی آواز نکلے، اگر اس صورت میں ہنستا ہے اس کی نماز تب بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہنسنا برا ہے؟ ہنسنا برا ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہنسنا جب برا نہیں ہے تو جب ہنسے تو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کچھ شرم کرو، اور ہنسنا تو ہنستے رہنا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی چاہیے، یہاں ادب کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تمہارا ایک لمحہ بھی بے ادبی کا ہوا تمہاری نماز ضائع ہے۔ آپ اندازہ کریں جب عمل کا یہ حال ہے کہ عمل کرتے ہوئے اگر تم ایسی حرکت کر بیٹھو تو تمہارا وہ عمل ضائع ہو گیا، وہ عمل ہے عمل، اس کا حال کچھ اور ہے، اور عمل کرنے والے اللہ والوں کا حال اور ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی خواجہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میں جب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یوں سمجھو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو انوارات و تجلیات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، ان انوارات و تجلیات کو حاصل کرنے والا رتی بھی غیر متوجہ ہوا، ادھر ادھر ہوا، تو اس کی حاضری خراب ہو، اس نے کام خراب کر رہا۔
اتنی سختی آپ نے جو فرمائی ایسے، پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ نے شاہ فرمایا ایک شخص ایک آدمی تھا، وہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا، بات اسے بلایا، وہ آ گیا، آگے بات چیت شروع کر، بادشاہ نے اس سے بات چیت کرنا چاہیے، وہ اپنی طرف ہوا کہ اس کا جو اظہار بند ہے وہ تھوڑا ڈھیلا تھا، اب اس اظہار بند کے ڈھیلے پن کی وجہ سے اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے اظہار بند کو ذرا سخت کروں، ٹائٹ کروں، وہ لوز ہے اسے ذرا ٹھیک کروں، وہ ٹھیک کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، اور ایک بار ایسے اس کا جو پلو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، اس نے اپنے پلو کو سیدھا کرنے کے لیے ایسے کیا تو بادشاہ نے اسے اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ تو پوچھا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا یہ تیری تھوڑی غلطی ہے کہ تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی طرف متوجہ ہے۔ وہ کپڑا کس کا تھا؟ وہ تیرے بدن پر تھا، وہ بادشاہ کے بدن پر نہیں تھا۔ ہزار بند کس کا تھا؟ وہ تیرا تھا۔ تو اپنی شے کی طرف متوجہ ہوا، بادشاہ کی طرف تو متوجہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اسے اپنے دربار سے باہر نکال دیا، اسے اپنے دربار کے لائق نہیں رکھا۔ میں جب عام دنیا دار بادشاہ کا یہ حال ہے تو ساری کائنات کا بادشاہ سبحان اللہ، جو مالک الملک ہے، جو سارے بادشاہوں کا مالک ہے، جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے حاکموں کا حاکم اور سلطان اور حکمران ہے، اس کی بارگاہ میں جب حاضری ہو اور تم متوجہ نہ ہو تو تمہاری یہ حضوری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اتنی احتیاط ہے۔ اور اگر آپ ان کے مکتوب شیف پڑھیں تو انہوں نے مرشد کے آداب کتنے سخت لکھے ہیں تو پاؤں سے زمین نکل جائے۔ وہ جو میں نے جملہ بولا کہ ایسے جیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ نہ سمجھنا عزب اللہ کہ مرشد اللہ ہوتا ہے، استغفر اللہ، یہ گناہ ہے، غلط کام ہے۔ مرشد اللہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مرشد مرشد ہی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ وسیلہ منزل نہیں ہوتا، وسیلہ منزل نہیں ہوتا۔ وسیلہ وسیلہ ہے، وہ منزل تک پہنچنے کا سبب ہے۔ اگر وہ منزل ہے تو وسیلہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ منزل ہے تو وسیلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ وسیلہ ہے تو منزل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو جتنا ادب ہمارے لیے منزل کا ہے اتنا وہاں تک لے جانے والے کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ نے شاہ میں جس گھوڑے پر تم نے بیٹھ کے جانا ہے، جس گھوڑے پر تم نے بیٹھ کے جانا ہے، اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے نا وہ تمہیں منزل تک نہیں لے کے جائے گا۔ مطلب پیاس لگی ہے، اسے پانی تم وقت پر نہیں دو گے کمزور ہو جائے گا، کھانا نہیں دو گے کمزور ہو جائے گا۔ اس کو کوئی زخم لگا ہے، اگر تم اس کی مڑ پٹی نہیں کرو گے تو زخم بڑھ جائے گا۔ اس کی تھکاوٹ کا لحاظ نہیں رکھو گے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ نہیں رکھو گے، سردی گرمی کا لحاظ نہیں رکھو گے تو تم اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ فرمایا جس طرح منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں سواری کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے مرشد کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ بہت نازک کام ہے۔ تو رابطہ شیخ جو ہے یہ اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے بہترین سبب اور اہم ذریعہ ہے۔ بات سمجھے جی؟ کیا سمجھو کہ شیخ کا وجود جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور رابطہ شیخ کے بغیر آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے بے شمار حضور کی حدیث پاک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ دو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، دوسرا میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، میں ہوں جلساء اللہ، یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ اللہ کے ہم نشین ہوتے ہیں۔